پیدل جا رہے ہیں جی، بہت رش ہے بامر مجبوری. جہاں سے ہم آئے تھے کل وہاں بہت رش، 2 گھنٹے ہمیں اسی میں لگ گئے. اور یہ دیکھیں بسیں کھڑی ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ سارے ساتھی بچھڑ گئے ہیں تو اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں پیدل چلوں. تھوڑی سی اور تکلیف مشقت ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے. جمرات مکمل ہونے کے بعد یہ اس سائن کو دیکھیں، یہاں آنا ہے، یہاں مڑنا ہے، اس طرف سیدھا نہیں جانا. یہ آپ دیکھیں اس طرف العزیزیہ کی طرف، اور یہ دیکھیں لاکھوں لوگوں کا سمندر سامنے اور پیچھے دائیں بائیں ہر طرف. اور میں اس طرف مڑا ہوں الحمدللہ. میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں. جو ساتھی بچھڑ چکے ہیں وہیں آ جائیں. ناظرین جمرات سے جیسے باہر نکلا ہوں عزیزیہ کی طرف، ایک طرف یہ دیکھیں مینا کی طرف جا رہا ہے. خوبصورت منظر، فرزندان توحید. سورج غروب ہو رہا ہے، آج دوسرا دن جمرات کا. اس وقت جمرات میں موجود ہوں اور جمرات کو مکمل کرنے کے بعد اب میں اس وقت بالکل الدور الثانی دوسرے فلور پر. ماشاءاللہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارے محسن، ہمارے دوست مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہم. جمرات سے واپسی پر ہم کافی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے بغیر تلاش کے مل جاتے ہیں، دستیاب ہوتے ہیں ہر ایک کو. اور یہ ان کی محبت اور خلوص کی دلیل ہے. میرا سارا قافلہ بچھڑ گیا تھا اور میں سوچا تھا کہ یار میرے ساتھ یہ کون دے گا. واپسی پر جب میں اوپر جمرات کے لیے جا رہا تھا اس وقت بھی اکیلا تھا اور ابھی بھی، لیکن میں اس وقت سوچا تھا کوئی نہ کوئی مل جائے. تو الحمدللہ مفتی زبیر صاحب حضرت کیا آپ کے جذبات ہیں؟ ابھی ایک تو حج کے حوالے سے پہلے بتائیں کہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ الحمدللہ انتظامات جمرات دوسرے دن سے فارغ ہوئے جی، اور اللہ کا یہ کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے یہ فریضہ بھی. اور سب سے کہ سعودی عرب کے انتظامات تو بہت اچھے ہوتے ہی ہیں جی الحمدللہ، اور عمدہ انتظامات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال گرمی ہے، لوگوں کا رش ہے، بدنظر اوقات ہو جاتی ہے. تو آج جہاں رمی جمرات کے لیے شٹل کے پوائنٹ شروع ہوتے ہیں، وہاں ایکسیلیٹر کی جگہ آنے سے پہلے بار بار بندشوں کی وجہ سے بھگدڑ مچتی رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. دیگر حجاج کے لیے بھی ہم خیر. مولانا سہیل بابا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ تو عالمی طور پر مبلغ ختم نبوت اس طرح مشہور ہیں کہ ہر اپنا غیر ان کا نام اور ان کی شکل آتے ہی ختم نبوت کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ رب العزت قبول و منظور. حج کے حوالے سے بتائیں کہ جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے حضرات جو ہیں ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے حج میں. ہم سوچتے ہیں کہ جی بس مل جائے گی، ویل چیئر ہو جائے گی، تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہوتی کیونکہ انتظامی امور میں کافی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو کیا جوانی میں حج کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کو کیا ترغیب دیتے ہیں؟ کہ حج اور مشقت تو لازم و ملزوم ہے جی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ جو جدال کا عام طور پہ انسان سوچتا ہے کہ یار حج میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، تنازع، اس کا تو تصور بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے حج جو کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں اور پھر جدید ترین دور اور جدید ترین سہولیات ہونے کے باوجود بھی اچھی خاصی مشقت ہوتی ہے. میں تمام کے تمام مسلمانوں سے خصوصاً بر صغیر کے برادران اسلام سے اور بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را جوانی کے حج کو باقاعدہ ایک کلچر کی شکل کے اندر، رواج کی شکل کے اندر پروموٹ کریں اور حج کو جوانی کے اندر کرنے کا اہتمام کریں. یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ جناب ساری زندگی گزرنے کے بعد 70 سال بعد، 80 سال بعد، 60 سال کے بعد جا کر کے حج کریں گے، یہ صرف بر صغیر کے اندر رہ گیا ہے. باقی ممالک میں اس کا کوئی تصور نہیں. کئی ایسے مسلم ممالک ہیں جیسے ملیشیا وغیرہ، وہاں شادی آتا ہے، شادی سے پہلے کئی ملکوں کے لوگ وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جتنی پڑتا ہے یہ ساری کی ساری مشقتیں انسان اسی وقت جھیل سکتا، برداشت کر سکتا ہے جب وہ جوانی کے اندر طاقت اور قوت کے زمانے کے اندر حج کرے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج کالجہاد، حج جہاد کی طرح ہے. تو سوال یہ کہ جہاد کیا بوڑھا آدمی کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیا مریض آدمی کرتا ہے، معذور کرتا ہے؟ کیا 70 80 90 سال والا جا کے کرے گا؟
ظاہر ہے کہ نوجوان آدمی جوان آدمی جہاد کیا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو مجاہد کی طرح اور حج کو جہاد کی طرح قرار دیا. تو یہ ہے اصل بات. اچھا حضرت، ایک اور سوال ہے کہ حج آپریٹر کو کافی سب کچھ سننی پڑتی ہے، اور ان انتظامات یہ جو ایک ایکسیڈنٹلی جو ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اتفاقاً ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی سوچتا ہے کہ جی یہ نہیں ہونے چاہیے، جیسے کہ اب بس کا یہ واقعہ ہے، یا عرفات سے یا مزدلفہ سے بسز اویلیبل نہیں ہوتی، تو سارا جو ملبہ ہے وہ یعنی جو حج آپریٹر پر آ جاتا ہے کہ تم نے تو ہمیں سہولیات نہیں دی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں حاجیوں کی پہلے سے تربیت کرنی چاہیے. میں نے اپنے گروپ میں الخیر کے اندر حاجی حضرات سے ہر سال میں ایک بات کہتا ہوں، بھائی حج کے مناسک شروع کرنے سے پہلے اپنے ہونٹوں پہ ٹیپ لگا لو، ٹیپ لگا لو. بس یہ 5 دن ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی. www.darsequran.com www.darsequran.com